ایک شخص کی موت کا وقت قریب تھا اور نزا کی کیفیت اس پر طاری تھی، لیکن کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی اس کی روح آسانی سے نہیں نکل رہی تھی۔ اس کی اولاد، اس کے دوست احباب، رشتہ دار اس کی چارپائی کے آس پاس کھڑے ہو کر قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے تاکہ اس کی روح آسانی کے ساتھ نکل جائے اور موت کی تکلیفیں ختم ہو جائے، لیکن کافی دیر تک قرآن مقدس کی تلاوت کے باوجود نزا کی سختی اس پر سے ختم نہ ہوئی۔ ابھی بھی اس کے جسم سے روح نہیں نکل رہی تھی، جیسے کسی گناہ کے سبب اس پر موت کی تکلیفوں کو بڑھا دیا گیا ہو۔ وہاں پر موجود ایک بزرگ نے لوگوں سے کہا کہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو، کلمہ طیبہ کا بھی ورد کرو، لیکن پھر بھی اس کی روح نہیں نکل رہی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے کسی شخص پر ظلم کیا ہو؟ اس مرنے والے نے کہیں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس پر کسی کا حق باقی ہو اور اس نے اسے اب تک معاف نہ کیا ہو؟ اسی گناہ کی وجہ سے اس پر موت کی تکلیفوں کو شاید بڑھا دیا گیا ہے۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد اس مرنے والے شخص کے بیٹے نے بزرگ سے کہا، ہاں مجھے یاد آیا، میرے ابو جان کا ایک کتا تھا، اس کتے نے ایک غریب شخص کے بیٹے کو کاٹ لیا تھا۔ اس غریب شخص کے بیٹے کو 14 انجیکشن لگے تھے۔ پھر اس غریب آدمی نے غصے میں آ کر میرے والد صاحب کے اس چہیتے کتے کو مار ڈالا تھا۔ میرے والد کے ایک نوکر نے یہ سارا منظر دیکھ لیا، وہ دوڑتے ہوئے ہمارے گھر آیا۔ میں اس وقت اپنے ابو کے ساتھ گھر کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا۔ نوکر نے آ کر میرے والد صاحب کو سارا واقعہ بتایا۔ میرے والد صاحب کو اس بات پر بہت غصہ آیا کہ اس غریب آدمی کی ہمت کیسے ہوئی میرے کتے کو مارنے کی۔ انہوں نے غصے میں کلہاڑی پکڑی اور اس غریب آدمی کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ غریب آدمی اپنے گھر میں سویا ہوا تھا۔ میرے والد نے غصے میں آگے بڑھ کر اس کے ایک ہاتھ پر کلہاڑی ماری، جس ہاتھ سے اس نے ہمارے کتے کو مارا تھا۔ میرے والد نے اس کے ایک بازو کو کاٹ دیا اور کہا، تیری ہمت کیسی ہوئی میرے کتے کو مارنے کی؟ بزرگ نے اس شخص کے بیٹے کی ساری باتوں کو سنا اور کہنے لگے، میں سمجھ گیا، تمہارے والد نے اس غریب آدمی کے ساتھ ظلم کیا۔ ایک کتے کے بدلے تمہارے والد نے غریب آدمی کے ہاتھ کو کاٹ دیا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالت سکرات میں تمہارے باپ کو اس پریشانی میں اور اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ جب تک وہ غریب آدمی تمہارے باپ کو معاف نہیں کر دیتا، تب تک تمہارا باپ یوں ہی سکرات کے عذاب میں تڑپتا رہے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے والد سے اس عذاب کو اٹھا لے اور ان کے لیے آسانی فرمائے، تو جاؤ، جا کر اس غریب آدمی کو جیسے بھی ہو سکے سمجھاؤ، مناؤ اور اس سے کہو کہ وہ تمہارے باپ کو معاف کر دے۔ جب تک وہ آدمی تمہارے باپ کو معاف نہیں کرے گا، تب تک یہ پریشانی دور نہیں ہو سکتی۔ اس نوجوان نے سنا تو کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں ابھی جاتا ہوں اور اس غریب آدمی کو بلا کر لاتا ہوں۔ وہ دوڑ کر اس غریب آدمی کے گھر گیا، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب وہ غریب آدمی باہر آیا تو اس مرنے والے کے بیٹے نے اسے سارا واقعہ سنا دیا۔ وہ غریب آدمی اس بیٹے کے ساتھ جلدی جلدی ان کے گھر آتا ہے۔ اس غریب آدمی نے اس مرتے ہوئے آدمی سے کہا، چودھری صاحب، میں نے آپ سے کہا تھا نا، لوگوں پر ظلم مت کرو، لوگوں کو پریشان مت کرو۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، لیکن تم باز آنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ شخص جو موت کی تکلیف میں مبتلا تھا، ہاتھ جوڑ کر اس غریب آدمی سے معافی مانگنے لگتا ہے۔ بزرگ نے کہا، میں مانتا ہوں اس نے تم پر بہت بڑا ظلم کیا، اس نے تمہارا ہاتھ کاٹ کر تمہیں ہمیشہ کے لیے اپاہج و معذور بنا دیا، لیکن اب اس کی موت کا وقت قریب ہے۔ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اسے معاف کر دو۔ جب تک تم اسے معاف نہیں کرو گے، اس کی روح آسانی سے نہیں نکل سکے گی۔ رحم کرو اس کے حال پر، اسے معاف کر دو۔ غریب آدمی نے اطمینان سے بزرگ کی باتوں کو سنا اور سننے کے بعد کہنے لگا، جاؤ
میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے اللہ کے واسطے تمہیں معاف کر دیا، تم نے مجھ پر جو بھی ظلم و زیادتی کی میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس غریب آدمی کا ابھی اتنا کہنا تھا کہ وہ شخص جو کافی دیر سے سکرات کی کیفیت میں تڑپ رہا تھا، اس کی روح آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے اور اس کے مرتے ہی تمام اس کے دوست احباب، رشتہ دار، اس کے بیٹے چین و سکون کی سانس لیتے ہیں۔ دوستوں، اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی پر ظلم نہ کریں۔ اگر غلطی سے آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو موت آنے سے پہلے اس سے ضرور معافی مانگ لیں۔ اگر آپ نے اپنے اقتدار کی بنیاد، مال و دولت کی بنیاد، طاقت کی بنیاد کسی کمزور پر، کسی پریشان حال پر ظلم کیا ہے اور وہ آپ سے اس ظلم کا بدلہ نہ لے سکا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ طاقتور ہیں، وہ کمزور ہے، بلکہ آپ نے جس کسی پر بھی ظلم کیا، اگر مظلوم آپ سے بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتا، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ اس مظلوم کی طرف سے آپ سے بدلہ لے گا، اور جب اللہ اپنے بندے بندیوں کا بدلہ لینے پر آئے تو پھر اللہ کی پکڑ سے ہمیں کون بچا سکتا ہے؟ اسی لیے سب سے پہلے یہ کوشش کریں کبھی کسی پر ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، نہ کسی کا دل دکھائیں، نہ کسی کو رلائیں، اور اگر غلطی سے کبھی ایسا کچھ ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ فوراً اس سے معافی مانگ لیں، اس سے پہلے کہ اللہ ہماری پکڑ کرے۔ اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے معافی تلافی کر لیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔